والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه یقیناً بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف فقال تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ جس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اور اس سے آگے جو آیات آ رہی ہیں ان قوموں کا ذکر بیان فرمایا ہے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ پیغمبر نوح علیہ السلام انہوں نے سب سے لمبی دعوت و تبلیغ کی، 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا الی قومہ اس کی قوم کی طرف فقال تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق معبود نہیں ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ تو قوم نے آگے کیا جواب دیا؟ کہا قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین قوم کے سرداروں نے کہا ہم تجھے کھلم باتیں گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام نے آگے کہا قال یا قوم اے میری قوم لیس بی ضلالت ولکنی رسول من ربی اے میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے تمہاری طرف آیا ہوں من رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا کہ وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں تو اللہ کا پیغام تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں تو جو تم نہیں جانتے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم نے اس چیز میں تعجب میں ڈالا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی آیا جو تمہارے میں سے ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام سے تمہیں ڈراتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ آگے رب تعالیٰ نے ان کا انجام بیان فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ تو جن لوگوں نے جھٹلا دیا فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی وَالَّذِينَ اور وہ لوگ مَعَهُ جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں، یعنی جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، دعوت کو مانا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے دعوت کا انکار کیا۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہم نے ان لوگوں کو جھٹلا دیا جنہوں نے ہماری آیات ہماری نشانیوں کا انکار کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اندھے تھے جنہوں نے حق کو نہیں پہچانا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، دعوت کی، لوگوں نے ایمان لانے کی بجائے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ تیاری کریں، کشتی بنائے، پھر اللہ رب العالمین کو ایک سخت عذاب دے گا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ لوگوں مان جاؤ، اللہ کی دعوت کو مان لو، اللہ کی بات کو مان لو، ورنہ تم پر ایک سخت عذاب آنے والا ہے جو تمہیں غرق کر دے گا، تباہ کر دے گا، تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام کا بیٹے کا جو ذکر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ بھی بڑی باتیں کرتے ہو کہ عذاب آئے گا، گرا دے گا، ختم ہو جائیں گے، پانی آ جائے گا، یہ اتنا بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، میں جو سب سے بڑی اونچی پہاڑی ہے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں تو مجھے پانی نہیں ڈبو سکتا۔ جب عذاب آیا تو سب سے پہلے وہی پہاڑی ڈوبی اور وہ غوطے کھانے لگا۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، آپ سچے تھے، عذاب سے پہلے جتنی بھی توبہ کرنے ہیں کر لیجیے۔ عذاب جب اللہ رب العالمین کی آزمائش آ جائے، اللہ رب العالمین کی جب پکڑ آ جائے تو پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔
تو وہ توبہ کرنے لگا، تو پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش کی، اللہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نوح اگر اس کے متعلق آپ نے سفارش کی تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی پیغمبر کو بھی اس بات پر اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی کہ وہ مشرک کی سفارش کر سکے، اگر بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی سفارش کی تھی، اللہ میں اسے جہنم میں کیسے دوں گا، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں پاؤ گے کہ آپ کے والد ہے یا نہیں ہے۔ تو لہذا ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، یا کوئی بھی دنیا کے اندر قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا رسوا کن عذاب ہے، رسوا کن انجام ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ پیغمبر نوح علیہ السلام نے آ کر کے کیا دعوت دی، ہر نبی کی دعوت ایک ہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک رب کو مانو بس۔ ہر نبی نے آ کر دعوت، پیغام، اعلان جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے کر کے بھیجا وہ یہی تھا کہ ایک رب کو مانو۔ تو پیغمبر نوح علیہ السلام نے اس دعوت کو دی اور قوم کہنے لگی کہ آپ بھی کیسی بات کرتے ہو، آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سخت دن آنے والے، ہم تو آپ کو وعدے گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی الٹا ہاتھ درمی اور انا دکھائی۔ تو یہ کیسی گمراہی میں تھے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو قوم نوح سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، جنہیں بعد سوا یا اوس یا اوق نصر کہا جاتا ہے، یہ اچھے لوگ تھے۔ اب یہ چلے گئے تو شیطان نے ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، یہ تو چلے گئے، ختم ہو گئے، آپ ان کے مجسمے بناؤ، ان کو یاد رکھو، ان کو تو بھول جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنا کر کے ان کو اپنی عبادت خانوں میں نصب کر دیا۔ آنے والی قوم جب آئی، یہ ختم ہو گئے، چلے گئے، تو انہوں نے عبادت شروع کر دی اس طریقے سے۔ پھر یہ اللہ رب العالمین ان کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات پر پیغمبروں کو جھٹلا رہے ہیں۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ میں تو صرف تمہاری طرف نصیحت لے کر گیا، اللہ کا پیغام لے کر گیا، وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا کل اختیار رکھنے والا ہے، میں تو اس کی دعوت تمہارے پاس لے کر گیا ہوں۔ کیا تمہیں اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون، کیا تمہیں اس بات نے تعجب میں ڈال دیا ہے کہ ایک تمہارے میں سے ایک آدمی آیا جو تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ کے کلام سناتا ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اور تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ تاکہ تم پر لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا کہ قوم، اگر اب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جنہوں نے مان لی تو مان لی، جنہوں نے نہیں مانی پھر اب تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں پھر ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَامِينَ۔ جنہوں نے مان لیا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، پھر وہ ہمارے عذاب، ہماری آزمائش، ہماری پکڑ سے وہ بچ گئے کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کر دی۔ اور جنہوں نے نہیں مانی تو پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ اب دنیا کے اندر بھی رسوا کن عذاب کے ساتھ اس دنیا سے گئے، آخرت کے اندر تو ویسے ہی ان کے لیے رسوائی ہے۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں انہم کانوا قوما عامین، یہ اندھے لوگ ہیں۔ پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں منافق اور کافر کی مثال، مشرک اور کافر کی مثال اور مسلمان کی مثال۔ مسلمان جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، معاشرے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ کسی کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ ان کے لیے مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک اچھی کھیتی اور بری کھیتی کی مثال دی، اور اچھی رحمت والی بارش کے ساتھ ان کی مثال دی۔ فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا کردار، اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس کا ہر ایک عمل مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو کافر ہوتا ہے وہ تو رب کی نافرمانی، بغاوت کرتا ہے، اس کا ہر عمل مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، امت کے لیے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔